فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا۔ تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ آئیے ہم قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ کی روشنی میں اس موقف کا علمی تجزیہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا۔ حرمت علیکم المیتۃ میں جن کھانے کی چیزوں کا تذکرہ ہے، ان کے علاوہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں جن 5 چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں ربا اور سود نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں شراب، جوے وغیرہ 4 چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اس آیت نمبر 90 میں شراب، جوے کے علاوہ مزید 2 چیزوں کو حرام قرار دیتے ہوئے کل 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، انہیں رجس قرار دیا گیا اور فاجتنبوہ کا حکم دیا گیا کہ ان سے بچ کر رہنا ہے۔ یوں شراب اور جوے کی حرمت کا اعلان سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر 90 میں نازل ہوا۔ تو قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ میں سود کو حرام قرار دیا گیا، 4 چیزوں کو شراب اور جوے کے ساتھ حرام قرار دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے لیے یا حرمت کے اور حرام ہونے کے الفاظ ہیں یا لا تحل کے الفاظ ہیں کہ حلال نہیں ہیں۔ ان چیزوں کا تذکرہ سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 33 میں نہیں ہے، جبکہ دعویٰ ہمارے دوست نے یہ کیا تھا کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز قرآنی نقطہ نظر سے حرام نہیں ہے، اور اس کو حرام قرار دینا قرآن کریم پر زیادتی ہے۔ جبکہ آپ کے سامنے قرآنی ریسرچ کی بنیاد پر قرآنی آیات کے حوالے سے ایسی چیزوں کا ذکر ہو چکا کہ جن کو خود قرآن حرام قرار دیتا ہے۔ اب اتنا بڑا دعویٰ کر دینا کہ 5 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، کتنی بڑی کنفیوژن ہے، کتنی بڑی ڈس انفارمیشن ہے، اور اپنے سننے والوں کے لیے کتنا بڑا مغالطہ ہے۔ اگر کچھ لوگ موصوف کے اس دعوے کی بنیاد پر بقیہ تمام چیزوں کو اس بنیاد پر حلال قرار دینے لگ جائیں کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما نزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اس آیت نمبر 33 میں جن 5 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور ساری چیزیں حلال ہیں، اور وہ ان حرام چیزوں کو بھی اسی بنیاد پر اور ہمارے اس اسکالر کے اس دعوے کی بنیاد پر حلال سمجھتا ہے، تو وہ کتنے بڑے مغالطے میں مبتلا ہو جائے گا اور کتنی حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگ جائے گا۔ یہاں سے آپ کو اس طبقے کے ان دعووں کی حیثیت اور حقیقت واضح ہو گئی کہ قرآنی ریسرچ اور قرآنی تحقیق کے نام پر کتنے بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں، اور سننے والے قرآن کے نام پر ان پر اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں،
لیکن ان دعووں میں کتنی صداقت ہوتی ہے اور ان کی ریسرچ کتنی دقیق اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، ان قرآنی آیات کی بنیاد پر وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو چکی۔ یوں محترم سامعین، آج ٹی وی کی سکرین پہ ایسے اسکالر قرآن کے نام پر آ کر اپنی ایسی تحقیقات پیش کرتے ہیں جس میں گہرائی نہیں ہوتی، جو 100% حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں متنبع رہنے کی ضرورت ہے اور قرآن کریم کے وہ پختہ کار علماء جنہیں قرآنی علوم پر عبور حاصل ہے، ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اسکالرز کی کنفیوژن اور ڈس انفارمیشن سے محفوظ فرمائے اور ان کی وجہ سے ہمیں کسی غلط فہمی یا غلط عملی میں مبتلا ہونے سے بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔